أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورۃ نمبر 18 سورۃ کہف کی آیات نمبر 110 میں ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ: آپ کہہ دیجئے کہ میں تو تم جیسا ہی ایک انسان ہوں۔ ہاں، میری جانب وحی کی جاتی ہے کہ سب کا معبود صرف ایک ہی معبود ہے، تو جسے بھی اپنے پروردگار سے ملنے کی آرزو ہو اسے چاہیے کہ نیک اعمال کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرے۔ تفسیر ہے: اللہ کے کبھی ختم نہ ہونے والے کلمات میں سے تمام پیغمبر ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کلمات لے کر آئے، کفار نے ان پر ایمان لانے سے اس لیے انکار کر دیا کہ انہیں لانے والے بشر تھے۔ ان کے خیال میں بشر اللہ کا رسول نہیں ہو سکتا تھا۔ دیکھیے سورۃ ابراہیم کی آیات 11 اور بنی اسرائیل کی آیات 94 کی تفسیر۔ عقل کے ان اندھوں کو دیکھو کہ ایسے تقویم والے انسان کو اللہ کا رسول ماننے کے لیے تیار نہیں، مگر بے جان پتھروں کے معبود مان رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان سے کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح ایک بشر ہونے کے سوا کچھ نہیں، نہ میں رب ہوں، نہ رب ہونے میں میرا کوئی حصہ ہے، نہ عالم غیب ہوں، نہ اپنے یا تمہارے لیے کسی نفع نقصان کا مالک ہوں، بلکہ میں تمہاری طرح صرف ایک بشر ہوں۔ آدم علیہ السلام کی اولاد ہوں، میرے والدین بھی ہیں، بیوی بچے بھی، کھانے پینے کی اور دوسری بے شمار اشیاء کی محتاجی میں بھی تمہارے شریک ہوں۔ پیدائش، بچپن، جوانی، بڑھاپے، تندرستی، بیماری اور وفات سب میں تمہاری طرح ہوں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کا مجھ پر احسان ہے کہ اس نے اپنے کلمات پہنچانے کے لیے مجھے وحی کا شرف عطا فرمایا ہے، جس کا اصل رسول ایک اللہ کی عبادت ہے۔ سو تم میری نبوت مانو اور اللہ کی توحید پر ایمان لے آؤ۔ وعدہ رہے کہ قرآن مجید کے مطابق رسول بشر ہوتا ہے جسے اللہ رسالت کے لیے چن لیتا ہے۔ کوئی یہ کہے کہ بشر رسول نہیں ہو سکتا، یا یہ کہے کہ رسول بشر نہیں ہو سکتا، دونوں کا عقیدہ ایک ہے اور دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیات کی تفسیر یہ کی ہے کہ علم محققین سے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسالت کا بتانے میں بتاتے ہیں، کہہ دیجئے کہ میں محض تمہارا جیسا ایک بشر ہوں۔ پھر جو شخص سمجھتا ہے کہ میں جھوٹا ہوں تو جیسا کلام میں لے کر آیا ہوں وہ لے کر آئے۔ دیکھو، میں نے عالم غیب نہ ہوتے ہوئے ماضی کے جو واقعات اصحاب کوہ اور ذوالقرنین وغیرہ کے عین واقعے کے مطابق تمہیں بتائے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ مجھے اطلاع نہ دیتا تو میں تمہیں کبھی نہ بتا سکتا۔ اس کے ضمن میں خوف بھی ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ امید پوری نہ ہو۔ غرض اس کے معنی امید اور خوف دونوں کر لیے جاتے ہیں۔ بندہ اور اس کے رب کے تعلق کو نمایاں کر کے فرمایا کہ جو اپنے رب کے ملاقات اور دیدار کی امید رکھتا ہے یا اس سے ملاقات کے وقت اس کے عذاب سے ڈرتا ہے، اس کے لیے دو کام ضروری ہیں۔ پہلا یہ کہ وہ صالح عمل کرے، اور صالح عمل وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بتایا ہے۔ اس کے علاوہ سب بدعت اور گمراہی ہے۔ دوسرا یہ کہ اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے، نہ کسی دوسرے کی عبادت کر کے، اور نہ ریاکاری کر کے، کیونکہ غیر اللہ کی عبادت اگر شرک اکبر ہے تو ریاکاری دکھاوا شرک اصغر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، میں تمام حصے داروں میں سے کہیں زیادہ ہر قسم کے حصے سے بے نیاز ہوں۔ جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس میرے سوا کسی اور کو حصے دار بنایا تو میں اس عمل کو اس کے حصے کو چھوڑ دیتا ہوں، یعنی میں وہ حصہ بھی قبول نہیں کرتا جو اس عمل سے اس نے میرے لیے کیا، پھر اس میں دوسرا بھی حصے دار ہوتا ہے تو میں اپنے حصہ بھی چھوڑ کر اس کو دے دیتا ہوں، اب وہ اس کا اجر اسی سے لے۔ میں تو صرف وہی عمل قبول کرتا ہوں جو سارے کا سارا میرے لیے ہو، کسی دوسرے کا اس میں حصہ نہ ہو۔ جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، ترجمہ ہے: جو شخص سنانے شہرت کی خاطر عمل کرے، اللہ تعالیٰ اس کی بدنیتی سب کو سنا دے گا۔ جو لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی کام کرے، اللہ تعالیٰ اسے سب لوگوں کو دکھلا دے گا۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے جو عیسائی تھا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے کہا، جو کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے اس کا کوئی حصہ تمہیں یاد ہو تو مجھے پڑھ کر سناؤ۔ چنانچہ جعفر رضی اللہ عنہ نے سورۃ مریم کا ابتدائی حصہ پڑھ کر سنایا۔ اللہ کی قسم، اسے سن کر نجاشی رونے لگا، حتیٰ کہ اس کی داڑھی تر ہو گئی، اور جتنے پادری اس کے پاس بیٹھے تھے وہ بھی رونے لگے، یہاں تک کہ ان کتابیں
تر ہو گئی۔ پھر جاسی نے کہا کہ اللہ کی قسم یہ کلام وہ کلام ہے جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے، ایک ہی مشکات روشنی کی طاق سے نکل رہا ہے۔ اس آیات سے ہمیں ظاہر ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں بنانا چاہیے۔ اب دیکھیے گا اللہ کے بعد جو ہستی ہے وہ حکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی 99 نام ہے تو حکم صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز میں بھی ذکر آتا ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس کے باوجود اللہ نے فرمایا ہے کہ میرے علاوہ کسی کو نہ پکارو، صرف مجھ سے ہی مانگو اور میرے علاوہ کسی کو نہ پکارو۔ تو نعوذ باللہ ہم حضرت علی کے بارے میں کچھ شیعہ حضرات ہیں، کچھ بریلوی حضرات ہیں، مولا علی کہتے ہیں، مشکل کشا کہتے ہیں، تو انہیں سوچنا چاہیے اگر اللہ تعالیٰ کہتے تو پہلے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے۔ نہ کبھی حضرت نے فرمایا ہے کہ مجھے اس طرح کہو، نہ کبھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایسی بات کرو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے بچائے رکھے اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے جو اس طرح کی کفر کلمات کہتے ہیں۔ اور کچھ بریلوی حضرات نعوذ باللہ غوث پاک کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ بخشوائیں گے یا کوئی پیر ہمیں بخشوائے گا، تو ایسا نہیں ہے، وہ تو خود بیچارہ طلبدار ہے، وہ تو خود اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، تو ہم اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ ہم بخشوائے گا، تو نعوذ بڑی غلط بات ہے۔ اور کبھی غوث اعظم یا کبھی کسی اچھے عالم جو دیوبند کے عالم، انہوں نے کبھی اپنے بارے میں یہ نہیں کہا کہ ہمیں ایسا کہا۔ یہ کچھ جھوٹے دیندار لوگ ہوتے ہیں جو اپنی دکانداری چمکانے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اب عید میلاد النبی آ رہی ہے، لوگ نہ نماز پڑھیں گے، نہ کوئی مسائل کا خیال کریں گے، نہ زکوٰۃ دیتے ہوں گے، وہ اس میں بجٹ کے حصہ دے رہے ہوں گے، پیسے کر رہے ہوں گے، پیسے خرچ کر رہے ہوں گے۔ ان کا ہمسایہ کبھی ضرورت کے وقت ان سے پیسے مانگتا ہے تو پیسے ہونے کے باوجود اس کو دیتے نہیں، ان کو رشتہ دار ہے جو ان سے مانگتا ہے وہ اسے نہیں دیتے، لیکن وہ ادھر پیسے خرچ کر رہے ہوں گے۔ اتنے عجیب اعتقاد لوگوں نے بنا لیا ہے۔ اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں جو آیات پڑھی ہے اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ جو یہ دوسری چیزیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے کو شریک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہدایت دے۔ اور اللہ تعالیٰ کی اس سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو تجھے میرے ساتھ پڑھنے، سمجھنے، اس کو عمل کرنے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پلیز سبسکرائب۔ جزاک اللہ۔